ناظرین، آپ نے ہوائی جہازوں کے حادثات کی کئی سٹوریز سنی ہوں گی۔ عموماً جہاز خراب موسم یا پھر کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاز کی اڑان بھرنے سے پہلے ٹیکنیکل عملہ جہاز کو اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عملے سے یا پھر پائلٹ سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو جائے جہاں اس غلطی کو چاہ کر بھی ٹھیک نہ کیا جا سکتا ہو، اور وہ ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کور ٹو فیکٹس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ 21 مئی 1996 کی صبح ترکش بیسڈ ورجینئر فلائٹ 301 نے ڈومینیکا سے فرینکفرٹ جرمنی کے لیے اڑان بھری۔ فلائٹ 301 میں 13 کریو ممبر کے ساتھ 176 پیسنجر سوار تھے۔ جہاز میں سوار کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ فلائٹ ایک بڑے حادثے کا شکار ہونے والی ہے۔ یہ جہاز 757 بوئنگ کہلاتا ہے، جو 11 سال پہلے ہی ٹینگو چارلی کے نام سے رجسٹرڈ ہوا تھا، جو 1996 میں ماڈرن جہازوں کی فہرست میں شمار ہوا تھا اور ایویشن کے سیفٹی ریکارڈ میں کافی اچھی پوزیشن پر مانا جاتا تھا۔ اس جہاز کو 3 ترکش پائلٹ نے اڑانا تھا۔ ان میں 61 ایئر کے کیپٹن احمد ایڈرن، جو ورجینئر ایئر لائن کے سب سے تجربہ کار پائلٹ مانے جاتے تھے، جو کہ 24,000 ہاورز کا فلائنگ تجربہ رکھتے تھے۔ فلائٹ 301 کے کاکپٹ میں کیپٹن احمد ایڈرن کے ساتھ 34 ایئر کے فرسٹ آفیسر ایوب جرجن، جو 3500 فلائنگ ہاورز کا تجربہ رکھتے تھے۔ فلائٹ 301 میں 3 پائلٹس کے ساتھ 173 پیسنجر سوار تھے۔ ان میں سے زیادہ تر تعداد ان پیسنجرز کی تھی جو اپنی ہالیڈیز گزار کر واپس جرمنی جا رہے تھے۔ 21 مئی کی رات ورجینئر فلائٹ 176 پیسنجر کے ساتھ اڑان بھرنے کو بالکل تیار تھی۔ رات 11:45 پر 757 بوئنگ نے ڈومینیکا کے ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ فلائٹ کے اڑان بھرتے ہی فرسٹ پائلٹ نے ایئر اسپیڈ کو روٹین کے مطابق چیک کیا۔ اس وقت یہ جہاز 150 کلومیٹر پر ہاور کی اسپیڈ سے فلائی کر رہا تھا۔ جہاز کے آؤٹر اسپیس پر ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر سینسرز دیے ہوتے ہیں، جو کہ جہاز کی اسپیڈ کو ریکارڈ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر پائلٹ جہاز کی رفتار کو کم یا زیادہ کرتا ہے۔ فرسٹ آفیسر نے جب ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کو چیک کیا تو جہاز 150 کلومیٹر پر ہاور کی اسپیڈ سے فلائی کر رہا تھا، لیکن کیپٹن نے جب ایئر انڈیکیٹر سینسر کو چیک کیا تو جہاز کی ایئر اسپیڈ ریڈنگ کچھ اور آ رہی تھی۔ جہاز کی ایئر اسپیڈ ریڈنگ مس میچ ہونے سے فرسٹ آفیسر سمجھ چکے تھے کہ سسٹم میں کوئی خرابی آ چکی ہے۔ جہاز کی ایئر اسپیڈ ریڈنگ سسٹم میں صحیح نہ بتانا ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ تھا، لیکن کیپٹن پر امید تھے کہ جہاز کچھ سفر طے کرنے کے بعد اپنی صحیح پوزیشن پر آ جائے گا۔ لیکن کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد پائلٹ نے جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا دیا، لیکن سسٹم میں ایئر اسپیڈ میٹر مسلسل غلط ریڈنگ دے رہا تھا، کیونکہ کاکپٹ میں لگے باقی ایئر اسپیڈ میٹر کچھ اور ریڈنگ دے رہے تھے۔ فرسٹ آفیسر کے ایئر اسپیڈ میٹر جہاز کی لو اسپیڈ شو کر رہا تھا، جبکہ کیپٹن کا ایئر اسپیڈ میٹر ہائی اسپیڈ دکھا رہا تھا۔ جہاز کے کمپیوٹر کے حساب سے جہاز اوور اسپیڈ سے فلائی کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں جہاز اپنی نارمل اسپیڈ سے بھی فلائی نہیں کر رہا تھا، یعنی مین انجن میں لگے ایئر اسپیڈ سینسر کمپیوٹر کو غلط ریڈنگ فراہم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آٹو پائلٹ کے فنکشنز نے اسپیڈ کم کرنے کے تمام فنکشنز آن کر دیے، جس کی وجہ سے جہاز کی اسپیڈ مزید کم ہو گئی۔ لیکن یہاں معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ پائلٹ کے کاکپٹ میں لگی مین اسکرین پر اوور اسپیڈ کا سگنل بار بار آ رہا تھا، جس کی وجہ سے کاکپٹ میں پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب پائلٹس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے تمام سرکٹ بورڈز کو چیک کیا جائے۔ جب تمام بورڈز کو چیک کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک آپریٹ کر رہے تھے، لیکن کمپیوٹر مسلسل اوور اسپیڈ کا سگنل دے رہا تھا۔ اب کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ جہاز کی اسپیڈ کو کم کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاز کی اسپیڈ کو کم نہ کیا گیا تو سرکٹ میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ جیسے ہی کیپٹن نے جہاز کی اسپیڈ گیئر کو کم کیا، اس کے بعد جہاز ڈس بیلنس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جہاز کی اسپیڈ پہلے سے بہت کم تھی۔ غلط ایئر ریڈنگ ہونے کی وجہ سے اسپیڈ مزید کم ہو گئی۔ اسپیڈ کم ہونے کی وجہ سے جہاز کے ونگز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت جہاز 2000 فٹ کی بلندی پر فلائی کر رہا تھا اور ایمرجنسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جہاز ٹھیک اٹلانٹک اوشن کے اوپر فلائی کر رہا تھا اور جہاز اپنی اسپیڈ برقرار نہ رکھتے ہوئے تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اوور اسپیڈ کی کنفیوژن کی وجہ سے جہاز مکمل ڈس بیلنس ہو چکا تھا اور تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، تو پائلٹ نے فوری انجن گیئر کو اپ کیا، لیکن بدقسمتی سے لیفٹ انجن مکمل فیل ہو چکا تھا
अब जहाज़ सिर्फ राइट इंजन पर फ्लाई कर रहा था, लेकिन मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पायलट ने इस डिसबैलेंसिंग को रोकने के लिए इंजन स्पीड को इंक्रीज़ किया, लेकिन जहाज़ इतना तेज़ी से नीचे आ रहा था कि जहाज़ का बैलेंस होना नामुमकिन था और देखते ही देखते वर्जीनिया फ़्लाइट 301 अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई। जहाज़ में सवार 13 क्रू मेंबर समेत 189 पैसेंजर्स मौके पर ही मारे गए। डोमिनिकन गवर्नमेंट ने इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और कुछ महीनों की इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइनल रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया जब ये मालूम हुआ कि जहाज़ के कॉकपिट के तमाम फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहे थे और यहाँ तक कि जहाज़ के बाहर लगे एयर स्पीड इंडिकेटर सेंसर भी बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बदकिस्मती से एयर स्पीड सेंसर की ट्यूब में ब्लॉकेज पाई गई, जिसकी वजह से एयर सेंसर कंप्यूटर को गलत रीडिंग बता रहा था। एयर स्पीड सेंसर की ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह एक छोटी सी शहद की मक्खी थी, जिसने एयर स्पीड सेंसर की इस ट्यूब में अपना घोंसला बना रखा था, जिसकी वजह से सेंसर की ट्यूब में ब्लॉकेज हो चुकी थी। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस मक्खी ने ट्यूब में घोंसला कैसे बनाया। अमूमन शहद की मक्खी को अपना घोंसला बनाने में 6 से 7 दिन लगते हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि बोइंग 757 उड़ान भरने से पहले 20 डेज़ तक ग्राउंड रहा, जिसकी वजह से शहद की मक्खी ने सेंसर ट्यूब में घोंसला बना लिया होगा। यहाँ सबसे पहले बड़ी गलती जहाज़ के मेंटेनेंस क्रू की है, जहाँ जहाज़ ग्राउंड होने की सूरत में इन सेंसर्स को कवर से ढांपा जाता है, लेकिन बोइंग 757 के सेंसर्स पर कवर भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से शहद की मक्खी ने यहाँ घोंसला बना दिया और 757 बोइंग इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। इस वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।